لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے معاملات کو، خوابوں کو، سوالوں کو کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ایک ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا اندھیرے میں تہجد پڑھنے سے ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں، یا اکیلے تہجد کی نماز پڑھنے سے ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں؟ اندھیرے میں نہ پڑھیں یا اس کمرے میں پڑھیں جہاں پر کوئی ہے، اگر کوئی ہے تو ڈراؤنی چیز نظر نہیں آئے گی، کوئی نہیں ہے تو ڈراؤنی چیز نظر آئیں گی۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا اس معاملے میں شریعت کہتی ہے کیا اندھیرے میں تہجد پڑھنے سے ڈراؤنی چیز نظر آئے گی؟ آئیے اس کو شریعت کی نظر میں، شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ لیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تہجد آقا کریم علیہ السلام نے اندھیرے میں پڑھے ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا کہ تہجد یہ رات کے نوافل ہیں۔ تہجد جو ہے یہ صلاۃ اللیل میں سے یہ شمار ہوتی ہیں، رات میں جو نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں انہی میں شمار ہوتی ہے تہجد بھی۔ تو کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے اندھیرے میں تہجد کی نماز پڑھا ہے؟ کیا آقا کریم علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ ہمارے آقا نے تہجد کی نماز اندھیرے میں ادا کیے ہیں؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ سنیے، اندھیرے میں تہجد کی نماز ادا کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے، جبکہ قبلہ کا رخ یعنی یقینی طور پر معلوم ہو، قبلہ مشتبہ نہ ہو، قبلہ کے بارے میں کوئی شک شبہ نہ پڑ جائے کہ کس طرف قبلہ ہے۔ اگر یہ بات نہیں آ رہی ہے تو بلا شبہ آپ چاہیں تو اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اندھیرے میں نماز ادا کرنا رسول کریم علیہ السلام سے ثابت بھی ہے۔ ہمارے آقا کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اندھیرے میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ آقا کریم بھی اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے۔ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، جو حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث نمبر 382 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ میں رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، اور میرے دونوں پیر نبی کریم علیہ السلام کے قبلہ کی جانب میں تھے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے قبلہ کی جانب میرے پیر تھے، اور آقا کریم نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آقا کریم سجدہ کرتے تو آپ اشارہ کرتے تو میں اپنے دونوں پیروں کو سمیٹ لیتی، اور جب آپ قیام میں جاتے تو میں اپنے پیروں کو پھیلا لیتی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتی تھی، اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، مطلب اندھیرا، چراغ نہیں ہونے کا مطلب ظاہر سی بات ہے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، اور جب گھر میں اندھیرا ہوتا تھا اور اندھیرے میں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے تہجد کی نماز ادا کیے ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گئی۔ اور جب حدیث پاک سے ثابت ہو گئی کہ اندھیرے میں خود ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے نہ تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے، اور دیگر نمازیں بھی آقا کریم علیہ السلام نے بھی، نفل نمازوں کی بات کر رہے ہیں رات کی، وہ آپ نے اندھیرے میں ادا کی ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے تہجد اندھیرے میں پڑھی ہے تو آپ غور کیجئے کہ ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھنے کی، تو یہ افواہ ہے، جی ہاں یہ افواہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دراصل اندھیرا جو ہوتا ہے نا، یاد کیجئے، یاد رکھیے آپ بھی، یہ تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اندھیرے میں کوئی گھر کی رکھی ہوئی چیز بھی لگتا ہے کہ کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے، کونے کونے میں کہیں پر بیگ رکھا ہے، کہیں پر کوئی سامان رکھا ہے، کہیں پر کوئی چیز رکھی ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ وہی چیز کوئی بلا تو نہیں بیٹھی ہے، کیا ہے وہ؟ اور چراغ جلاؤ تو اچھا، لائٹ جلاؤ تو اچھا، یہ تو بیگ پڑا ہوا ہے، یہ تو فلاں چیز رکھی ہوئی ہے۔ اندھیرے میں وہی چیز لگتی تھی کوئی ڈراؤنی چیز ہے۔ تو اندھیرا اپنے آپ میں ایک ڈراؤنی چیز ہے، اور اندھیرے میں کئی گھر کی چیزیں بھی لگتی ہے کہ کیا ہے وہ، پتہ نہیں کیا ہے وہ۔ اندھیرے میں یہ معاملات ہوتے ہیں، اس لیے لوگ بنا لیتے ہوں گے کہ یار اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کوئی ڈراؤنی چیز نظر آتی، کوئی ڈراؤنی چیز نظر نہیں آتی۔ کیوں آئے گی بھائی؟ آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی تہجد جیسی عبادت کر رہے ہیں جو اللہ کی مقبول عبادت میں سے ہے۔ اللہ کریم کو تہجد بہت پسند ہے، اللہ کریم کی پسندیدہ چیز آپ کر رہے ہیں، اور کوئی ڈراؤنی چیز آپ کو آ کے ڈرا دے گی؟ اتنی حیثیت ہو گئی اس چیز کی، اتنا اس کو پاور مل گیا ہے کہ خدا کی عبادت کرنے والے کو آ کر کے ڈرائے؟ ہرگز نہیں۔ آپ نڈر ہو کر کے، چاہے اندھیرے میں ہوں چاہے اجالے میں ہوں، آپ رات کے کسی پہر میں ہوں، تہجد کی نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں، اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے گا۔
اللہ کریم آپ پر رحمت کی نظر فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس وقت آپ کو نقصان پہنچائے۔ اللہ کریم ہم سب کو تہجد کی سعادتیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔